اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن، آج سورہ نساء کا پہلا رکوع۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو انٹروڈکشن تھا، جو تعارف تھا، جو مقدمہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج جو ہے سورہ نساء باقاعدہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے پہلے رکوع پہ بات کی جائے گی، جس کا مین تھیم جو ہے وہ حقوق نسواں ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو آج حقوق نسواں کی بہت بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رکوع خاص طور پر اپنی توجہ چاہتا ہے۔ تفہیم میں خواتین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو اسلامی تناظر میں واضح کیا گیا ہے، اور مولانا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام عفت اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے، اور یہ کہ انسانی معاشرت میں خاندانی نظام کی اہمیت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے الہی احکامات کی وضاحت کی ہے۔ مجموعی طور پر تفہیم کا یہ حصہ جو ہے وہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک متوازن معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ آخر میں ہم نے کچھ سوالات بھی آپ کے لیے تیار کیے ہیں، 3 سوال ہوں گے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ جو کچھ ہم نے سنا وہ کتنا ہمارے ذہن میں رہ گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی طرف۔ تفہیم القرآن، سورہ النساء، رکوع 1۔ ذرا ایک لمحے کے یہ تصور کریں، ایک بہت ہی ہولناک جنگ ابھی ختم ہوئی ہے، مدینے کی گلیاں سوگوار ہیں۔ یہ جنگ احد کے فوراً بعد کا وقت ہے، اور مسلمانوں کو بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور انہی شہداء میں ایک انتہائی معزز صحابی حضرت سعد بن ربیع بھی شامل ہیں۔ بالکل، بہت افسوسناک وقت تھا۔ ہاں نا، اب ان کے گھر کا منظر کچھ یوں ہے کہ ان کی بیوہ شدید صدمے اور غم کی حالت میں اپنی 2 چھوٹی یتیم بچیوں کی انگلیاں تھامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، بلکہ ایک اور بہت بڑی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان بچیوں کے سگے چچا یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے ان کی تمام جائیداد، سارا مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ اس وقت کے حساب سے بہت عام بات تھی۔ مطلب ان چھوٹی بچیوں کے لیے ایک دانہ تک نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ بیوہ ایک ایسا سوال کرتی ہیں جو اس وقت کے پورے معاشرتی المیے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بغیر مال اور جائیداد کے اب ان بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان سے کون نکاح کرے گا؟ صحیح، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ایک بہت بڑا سماجی انقلاب شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہے۔ ہمارا مقصد صرف کچھ پرانے قانونی ضابطوں کو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ بالکل، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک بیوہ کی اس فریاد نے، اس ایک واقعے نے پوری دنیا کے خاندانی نظام، وراثت اور دولت کی تقسیم کے قوانین کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، یہ واقعہ واقعی اس پورے باب کو سمجھنے کی ایک مین چابی ہے، کیونکہ جب ہم ان سورسز کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ احکامات خلا میں نازل نہیں ہوئے، یعنی ان کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ تھا۔ 100%۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے جہاں کمزور ترین افراد جیسے کہ یتیموں اور بیواؤں کا استحصال کرنا نہ صرف اخلاقی طور پر برا سمجھا جائے بلکہ قانونی طور پر بھی اسے بالکل ناممکن بنا دیا جائے۔ طاقتور کا کمزور کو کھا جانا، جو اس وقت کے عرب معاشرے اور بلکہ سچ پوچھیں تو دنیا بھر کا معمول تھا، اسے روکا جا رہا تھا اس قانون کے ذریعے۔ لیکن ایک چیز ہے جس نے مجھے تھوڑا سا کنفیوز کیا، مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ جب آپ کسی معاشرے کو وراثت کے قانون دینے والے ہیں، یہ بتانے والے ہیں کہ کسے کتنے پیسے ملیں گے یا جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، تو بات پیسوں سے شروع ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ توقع کرتے ہیں کہ بات سیدھی پیسوں اور حصوں سے شروع ہوگی، لیکن تفہیم القرآن بتاتی ہے کہ اس کلام کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور کائناتی حقیقت سے کیا گیا ہے۔ تخلیق انسانی کا ذکر۔ بالکل، یہ کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جان یعنی حضرت آدم اور اسی جان سے ان کے جوڑے یعنی حضرت حوا سے پیدا کیا گیا۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالی قوانین کے باب میں اس خاندانی تاریخ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اس کا وراثت سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ دراصل انسانی نفسیات کو ہینڈل کرنے کا ایک بہت ہی گہرا طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی پیسوں کی، جائیداد کی یا وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے نا، تو انسان کا لالچ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے، اچھے رشتہ دار ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب قانون کا ڈنڈا چلانے سے پہلے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب انسانوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ تم سب کا سورس ایک ہی ہے، تم ایک ہی خون اور گوشت پوشت سے بنے ہو، تو نفسیاتی طور پر کسی دوسرے کا، خاص طور پر اپنے ہی رشتہ دار کا حق مارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اخلاقی بریک لگا دی گئی۔ ہاں، چلے اسے ایک فیملی ٹری کی طرح سمجھیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ جڑ ایک ہی ہے تو آپ شاخوں کو کاٹنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے سے پہلے دلوں میں خدا کا خوف بٹھانے والی بات تھی۔ زبردست، یعنی دست و گریبان ہونے سے پہلے ایک بار سوچ لو۔ اچھا، اسی تخلیق کے حوالے سے سورسز میں ایک اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے، حضرت حوا کی پیدائش کی تفصیلات کے بارے میں۔ ہم نے اکثر کہانیاں سن رکھی ہیں نا کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ جی، اور اس پر تفہیم القرآن نے بڑی واضح اور دو ٹوک بات کی ہے۔ کیا؟ عام طور پر بائبل اور خاص طور پر تلمود میں یہ بہت لمبی چوڑی تفصیل دی گئی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں یا دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، میں نے بھی کہیں پڑھا تھا یہ۔ لیکن مولانا مودودی واضح کرتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اس نے کوئی ایسی فزیکل یا بایولوجیکل تفصیل نہیں بتائی۔ اچھا، تو کیا ہمیں ان تفصیلات پر دھیان نہیں دینا چاہیے؟ تفہیم کے مطابق بالکل نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ان غیر مصدقہ تفصیلات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد بایولوجی پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس بات پر زور دینا ہے کہ انسانوں کا آپس میں بنیادی رشتہ کیا ہے۔ صحیح، تو مطلب فالتو کی تفصیلات کو چھوڑ کر اصل مقصد پر فوکس کریں۔ اب چونکہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ پوری انسانیت ایک خاندان ہے، تو ظاہر ہے ہر خاندان میں کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور کچھ بہت کمزور، اور معاشرے کے سب سے کمزور افراد یتیم ہوتے ہیں۔ بالکل۔ سورۃ نساء کے اس حصے میں یتیموں کے مال کی حفاظت پر جو زور دیا گیا ہے وہ واقعی بہت سخت ہے۔ ایک اصول دیا گیا ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت بدلو۔ مطلب اگر ہم اسے آج کے دنیا کی زبان میں سمجھیں تو یہ کسی ٹرسٹ فنڈ مینیجر کی طرح ہے نا؟ جی، سرپرست دراصل ایک ٹرسٹ فنڈ مینیجر ہی ہوتا ہے۔ اسے اس مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت ہوتا یہ تھا کہ سرپرست یتیم کے مال کو بڑی چالاکی سے اپنے مال میں ملا لیتے تھے، اور اگر یتیم کے پاس کوئی اچھی زمین ہے یا اعلیٰ نسل کے اونٹ ہیں تو وہ اسے اپنے کمزور اونٹوں یا بنجر زمین سے بدل لیتے تھے۔ مطلب چپکے سے ایکسچینج کر لیا۔ بالکل۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا فراڈ لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی خیانت تھی، اور اس سے سختی سے روکا گیا۔ اچھا، یہاں 1 منٹ رکیں۔ یتیموں کے اسی مال اور ان پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے تفہیم القرآن میں ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم عموماً جب بھی 4 شادیوں والی آیت کا سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ایک طرح کی کھلی چھوٹ ہے، یا یہ کوئی مردانہ استحقاق کی بات ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں نا، لیکن سورسز پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل تعلق تو یتیم لڑکیوں کو جرم سے بچانے سے تھا۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ مطلب یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے کہ آپ یتیموں کو بچانے کے لیے تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا قانون لا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات آج کے دور میں سننے میں بہت کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کے حالات کو نہ سمجھیں تو اس آیت کی پوری منطق غائب ہو جاتی ہے۔ تفہیم القرآن میں اس حوالے سے 3 مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں جو اس پورے سماجی پس منظر کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ اچھا، پہلی تفسیر کیا کہتی ہے؟ پہلی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم بچی ہوتی اور اس بچی کے پاس مال بھی ہوتا اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تو وہ سرپرست خود اس سے نکاح کر لیتا تھا، تاکہ وہ مال اس کے قبضے سے باہر نہ جائے۔ بالکل یہی بات ہے، مال بھی اس کے پاس رہے، اور چونکہ وہ بچی یتیم ہوتی تھی اس کا کوئی اور وارث یا سرپرست نہیں ہوتا تھا جو اس کے حقوق کے لیے کھڑا ہو سکے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو وہ شخص اس کا حق مہر بھی کھا جاتا تھا
اور اس پر ظلم بھی کرتا تھا۔ تو قرآن نے آ کر سختی سے روکا کہ اگر تم ان یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے دور رہو۔ معاشرے میں اور بہت سی عورتیں ہیں، ان سے اپنی پسند کے مطابق 2، 3، 4 تک نکاح کر لو۔ اوہ، تو یعنی یہ آیت مردوں کو یتیم بچیوں کے مال اور جان کے استحصال سے روکنے کے لیے ایک متبادل راستہ دے رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے، مطلب اس کا مقصد استحصال کو روکنا تھا۔ جی، اور دوسری تفسیر بھی اتنی ہی چشم گشا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، اور وہ ایک مختلف لیکن اتنی ہی اہم سماجی برائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں نکاح کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لوگ 10 شادیاں کر لیتے تھے۔ 10 شادیاں؟ ہاں، اب جب اتنی زیادہ بیویوں اور ان کے بچوں کا خرچہ بڑھتا تھا تو ان لوگوں کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کے پیسے نہیں بچتے تھے، تب وہ مجبور ہو کر یا بے شرمی سے ان یتیموں کا مال لوٹنا شروع کر دیتے تھے جو ان کے زیر کفالت ہوتے تھے۔ اچھا، تو اس حد کو 4 تک محدود کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اتنی شادیاں نہ کر لو کہ ان کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تم یتیموں کا مال کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ بالکل، معاشی بوجھ کو کنٹرول کرنا۔ یہ لاجک تو بہت پریکٹیکل ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری تفسیر سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے۔ وہ ایک اور نفسیاتی پہلو بتاتے ہیں۔ اہل عرب یتیموں کے معاملے میں تو پھر بھی گناہ کا احساس رکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ہاں عدل یا انصاف کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ مطلب عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے؟ کوئی نہیں، جتنی چاہیں شادیاں کی، جس کے ساتھ جو سلوک چاہا کیا۔ تو اس آیت کے ذریعے انہیں جھنجھوڑا گیا کہ دیکھو، جیسے تم یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، ویسے ہی عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بھی ڈرو، اور صرف اتنی ہی شادیاں کرو جن کے درمیان تم مکمل انصاف کر سکو۔ اور وہ حد 4 رکھی گئی، اور ساتھ ہی یہ کڑی شرط لگا دی گئی کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بے ہنگم اور بے لگام نظام کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا۔ جی ہاں، سورسز میں غیلان اور نوفل نامی شخصیات کا بھی ذکر ہے نا، جن کے پاس بہت سی بیویاں تھیں۔ جی ہاں، یہ تاریخی مثالیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قانون کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا گیا۔ غیلان بن سلمہ ثقفی کی 9 بیویاں تھیں اور نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح حکم دیا کہ 4 کو رکھو اور باقیوں کو چھوڑ دو، یعنی اس قانون کا اطلاق فوری اور سختی سے کیا گیا۔ یہاں مصنف نے ایک اور بحث چھیڑی ہے جو آج کل کے تناظر میں بہت متعلقہ ہے۔ وہ کچھ مغربی مفکرین کے اس دعوے کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن دراصل 1 سے زیادہ شادیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک عام نظریہ ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کا معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے صرف اسے 4 تک محدود کر دیا اور اتنی سخت شرائط لگا دی کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ سورسز اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف اس مخصوص سوچ کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور وہ یہ تردید کسی جذباتی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ خالصتاً سماجی، تمدنی اور انسانی نفسیات کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ تو ان کا اصل استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ قانون بنانے والے کو یہ معلوم ہے کہ انسانی معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں 1 سے زیادہ شادیاں ایک اخلاقی اور سماجی ضرورت بن جائیں۔ جیسے کہ جنگوں کے بعد؟ بالکل، جنگوں کے بعد جب مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، یا اگر کوئی شخص ایک بیوی پر قناعت نہیں کر پا رہا تو اسے ناجائز راستوں سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ یا صنفی بدامنی پیدا کرنے سے روکنے کے لیے ایک قانونی، جائز اور ذمہ دارانہ راستہ دیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی اسے مکمل طور پر ختم کرنا معاشرے کے لیے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ ہاں، یہ ایک ریگولیٹڈ سسٹم ہے، لیکن اس میں شرط عدل یعنی انصاف کرنے کی شرط تو ہر وقت لٹک رہی ہے، اور اگر کوئی انصاف نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عورت کے پاس کوئی راستہ ہے؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ریاست کا کردار شروع ہوتا ہے۔ تفہیم القرآن واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اور ان میں انصاف نہیں کرتا تو یہ محض اس کا ذاتی یا نجی معاملہ نہیں رہتا۔ اچھا، ریاست ایکشن لے سکتی ہے؟ بالکل، اسلامی ریاست کے نظام انصاف یعنی عدالتوں کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں، اسے عدل پر مجبور کریں اور مظلوم بیوی کی قانونی دادرسی کریں۔
یعنی عورت بے بس نہیں ہے۔ یہ تو بہت ضروری نکتہ ہے۔ اچھا، جب ہم حقوق کی، انصاف کی اور خواتین کی بات کر رہے ہیں تو یہیں سے بات عورتوں کی مالی خود مختاری اور حق کے مہر کی طرف بھی نکلتی ہے۔ تفہیم القرآن میں واضح ہدایت ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا جائے۔ جی، اور مہر عورت کا خالص مالی حق ہے۔ ہاں، اور اسی دوران ان عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے جو جنگوں میں قید ہو کر آتی تھیں، جنہیں اس دور میں لونڈیاں کہا جاتا تھا۔ ان کے نکاح کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات ہیں۔ بالکل، اس وقت کے عالمی تمدن میں جنگی قیدیوں کا ایک پورا نظام موجود تھا۔ اسلام نے انہیں معاشرے میں ضم کرنے کے لیے یہ راستہ دیا کہ اگر کوئی شخص آزاد خاندانی عورت کے اخراجات یا ان کے مہر کی بھاری ادائیگیاں برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ان جنگی قیدی عورتوں سے نکاح کر لے۔ اس سے ان عورتوں کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس سے دو بڑے فائدے تھے۔ ایک تو ان عورتوں کو معاشرے میں قانونی اور خاندانی تحفظ مل گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی سماجی اور مالی ذمہ داریاں ایک خاندانی بیوی کی نسبت قدرے کم ہوتی تھیں۔ یہ اس وقت کے معاشی اور سماجی مسائل کا ایک انتہائی عملی حل تھا۔ بالکل، لیکن مہر کے حوالے سے جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ قاضی شریح کا ایک مشہور فیصلہ ہے۔ ہاں، وہ بہت ہی کمال کا فیصلہ ہے۔ اب فرض کریں ایک عورت خود اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے میرا مہر واپس چاہیے۔ اور قاضی شریح اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ شوہر کو وہ مہر دینا پڑے گا۔ مجھے اس پر بڑی الجھن ہے۔ کیا الجھن؟ مطلب اگر اس نے خود بغیر کسی دباؤ کے معاف کیا تھا تو قانون اسے واپس مانگنے کا حق کیوں دے رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا، آپ نے خوشی خوشی رکھ لیا، اور پھر کچھ دن بعد میں نے کہا نہیں مجھے میرا گفٹ واپس کرو۔ قانونی طور پر تو یہ ڈیل کلوز ہو جانی چاہیے تھی نا۔ بظاہر یہ الجھن لگتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس فیصلے کے پیچھے اسلامی فقہ اور انسانی نفسیات کی جو گہری سمجھ ہے نا، وہ حیران کن ہے۔ ذرا اس عورت کی نفسیات پر غور کریں۔ اگر اس نے واقعی سچے دل کی خوشی سے اور بغیر کسی دباؤ کے وہ مہر معاف کیا تھا تو آج وہ دوبارہ اس کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ تو آپ کا مطلب ہے کہ کوئی نظر نہ آنے والا دباؤ تھا؟ بالکل، اس کا آج دوبارہ مطالبہ کرنا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب اس نے وہ مہر معاف کیا تھا تو وہ حقیقی خوشی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی جذباتی بلیک میلنگ ہو، خاندانی دباؤ ہو، وقتی مروت ہو، یا یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے مہر مانگا تو میرے شوہر کا رویہ بدل جائے گا۔ یہ تو بہت ہی ڈیپ پوائنٹ ہے، یعنی قانون انسان کی اس نفسیاتی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ قریبی رشتوں میں اکثر رضامندی خالص رضامندی نہیں ہوتی، اس لیے قانون عورت کے اس مالی حق کو حتمی طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ اگر دل میں بعد میں کھوٹ یا پچھتاوا آ گیا تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پہلی بار میں خالص رضامندی موجود ہی نہیں تھی۔ واہ، یہ واقعی زبردست ہے۔ مطلب قانون صرف کاغذ پر لکھے ہوئے معاہدے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے پیچھے موجود جذباتی حقیقت کو بھی تول رہا ہے۔ 100%۔ چلیں اب ذرا دولت کے ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں۔ جب خواتین اور یتیموں کے مالی حقوق کی بات ہو گئی تو سورسز میں ایک بڑی دلچسپ ہدایت ملتی ہے کہ مال کو، اپنی دولت کو نادان یا بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ مال تو انسان کی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اور یہ بات اسلام میں دولت کے پورے فلسفے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اسے جیسے مرضی اڑاؤں۔ بالکل، ہم تو یہی سوچتے ہیں۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ مال صرف آپ کی جیب میں پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس معاشرے کا خون ہے جو گردش کر رہا ہے۔ اگر آپ مال کسی ایسے شخص کو دے دیں گے جو اس کا صحیح استعمال نہیں جانتا تو وہ صرف اپنا مالی نقصان نہیں کرے گا، وہ پورے معاشی نظام کو اور بعض اوقات معاشرے کے اخلاقی نظام کو بھی خراب کرے گا۔ اسی لیے یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 کڑی شرطیں رکھی گئی ہیں نا؟ جی بالکل۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ کیونکہ عام طور پر آج کل کے دور میں تو یہی تصور ہے نا کہ بچہ جیسے ہی 18 سال کا ہوا اسے اس کے پیسے اس کا ٹرسٹ فنڈ دے دو۔ بس یہی وہ فرق ہے جو تفہیم قرآن واضح کرتی ہے۔ پہلی شرط تو وہی ہے جو آپ نے کہی، یعنی بلوغ، یعنی ایک خاص عمر تک پہنچنا۔ ہاں، تبھی جوانی۔ لیکن قانون کہتا ہے کہ صرف عمر کا بڑھ جانا کافی نہیں ہے۔ دوسری اور سب سے اہم شرط رشد کا پایا جانا ہے۔ رشد؟
اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ رشد کا مطلب ہے عقلی پختگی، میچورٹی، یا اپنے مال کو صحیح طریقے سے اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی اہلیت۔ مطلب وہ شخص مالی معاملات کو سمجھتا ہو اور اسے بے وقوفیوں میں نہ اڑا دے۔ اچھا، میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے ڈرائیونگ لائسنس کا معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ 18 سال کے ہو گئے، آپ کو شناختی کارڈ مل گیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو فوراً گاڑی کی چابیاں بھی پکڑا دی جائیں۔ آپ کی عمر تو 18 سال ہو گئی، لیکن اگر آپ کو ٹریفک کے اصول نہیں پتا، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، تو آپ گاڑی لے کر سڑک پر جائیں گے اور اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں پر بھی گاڑی چڑھا دیں گے۔ واہ، یہ بڑی زبردست اور پریکٹیکل مثال ہے۔ عمر کا 18 سال ہونا وہ بلوغ ہے، لیکن ڈرائیونگ کا وہ ٹیسٹ پاس کرنا جو ثابت کرے کہ آپ واقعی گاڑی چلا سکتے ہیں، وہ رشد ہے۔ تو کیا ائمہ کرام بھی اسی رشد کو ضروری سمجھتے ہیں؟ جی، اور اسی بات پر ائمہ کرام کا ایک بہت دلچسپ فقہی اختلاف بھی سورسز میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے لیکن اس میں رشد یعنی میچورٹی نہ ہو تو سرپرست کو مزید انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن کتنا انتظار؟ زندگی بھر؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال، 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اسے مال دے دینا چاہیے، کیونکہ اب بھی اگر وہ نہیں سیکھا تو پھر وہ شاید کبھی نہ سیکھے۔ اچھا، لیکن باقی ائمہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی ٹائم لیمٹ لگاتے ہیں؟ نہیں، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مال دینے کے لیے رشد کا پایا جانا ہر حال میں ناگزیر ہے، اس کی کوئی حتمی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ کبھی میچور ہو ہی نہ؟ اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے برسوں بعد بھی مالی طور پر نااہل ہے تو معاملہ قاضی یا عدالت کے پاس جائے گا اور پھر ریاست اس شخص کے مال کا انتظام کرے گی۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں پرائیویٹ پراپرٹی یا نجی ملکیت کے حقوق ایبسلوٹ مطلب لامحدود نہیں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ مغرب کے اس بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کی طرح نہیں ہے کہ جہاں آدمی کہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اسے آگ لگاؤں یا جوا کھیلوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی دولت سے معاشرے میں فساد پیدا کر رہا ہے یا نادانی میں اسے برباد کر رہا ہے تو ریاست کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اس کی دولت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ہاں، ریاست اس بات کی پابند ہے کہ اس شخص کی بنیادی ضروریات زندگی اچھے طریقے سے پوری کی جائیں۔ یہ تو بہت زبردست بیلنس ہے، اور اسی معاشی انصاف کی سب سے بڑی مثال وراثت کے اصول ہیں، جنہیں تفہیم القرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بالکل۔ وراثت کے حوالے سے جو باریکی سورسز میں دی گئی ہے نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم عموماً وراثت میں زمینوں، گھروں یا بینک بیلنس کی بات کرتے ہیں، لیکن تفہیم میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر مرنے والے نے صرف 1 گز کپڑا بھی چھوڑا ہے اور اس کے 10 قانونی وارث ہیں تو وہ 1 گز کپڑا بھی قانوناً 10 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ اتنی سخت اور مائکرو لیول کی پابندی کیوں لگائی گئی؟ یہ پابندی اس لیے ہے تاکہ یہ بات دلوں میں بیٹھ جائے کہ یہ حق انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ وراثت کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت صرف چند بڑے ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے بلکہ پورے خاندان میں تقسیم ہو، اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا حق بھی قطعی طور پر مقرر کر دیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں قانون کے ساتھ اخلاقیات کا ایک ایسا حسین امتزاج ملتا ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ اخلاقیات کا وراثت سے کیا کنیکشن؟ تفہیم بتاتی ہے کہ جب تم وراثت تقسیم کر رہے ہو اور وہاں خاندان کے کچھ ایسے غریب رشتہ دار یا یتیم آ جائیں جن کا قانوناً اس پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں بنتا، صحیح، تو ان کے ساتھ تنگ دلی کا مظاہرہ مت کرو، انہیں دھکے دے کر مت نکالو، بلکہ اس وراثت میں سے اپنی خوشی سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے میٹھے بول بولو۔ قانون اپنی جگہ سخت ہے لیکن دلوں کی نرمی اپنی جگہ ضروری ہے۔ واہ، یہ پوری گفتگو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ ہم نے کائنات کے پہلے خاندانی درخت سے بات شروع کی، پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یتیموں کو استحصال سے بچانے کے لیے سخت قوانین لائے گئے، یہاں تک کہ شادیوں کی حد بھی اسی تناظر میں مقرر کی گئی۔ بالکل۔ پھر عورتوں کے مہر کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھا، اور آخر میں یہ دیکھا کہ معاشرے میں دولت کو پاگل پن کا شکار ہونے سے کیسے روکا گیا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض قدیم کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مالیاتی اخلاقیات اور کمزوروں کے تحفظ کا ایک انتہائی جدید اور پریکٹیکل نظام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمری پیش کی ہے، اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو تنبیہ کی گئی ہے نا،
وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کیا تنبیہ ہے؟ سورسز میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ الفاظ محض ڈرانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ کمزور کا حق مارنا کتنا سنگین جرم ہے۔ بالکل درست۔ اور آج کے اس مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ذرا واپس اسی منظر پر چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سعد بن ربی کی بیوہ۔ ہاں، جنگ احد کے بعد ایک بیوہ اپنے آنسوؤں اور اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کی ایک فریاد پر ان بچیوں کے تحفظ کے لیے آسمان سے ایک پورا قانونی، معاشی اور سماجی نظام نازل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی، بڑی معیشتوں اور جدید نظام انصاف کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری کامیابی کا معیار واقعی یہی چیزیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا کسی بھی معاشرے کی اصل کامیابی اور اس کی ترقی کا حقیقی پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بند کمروں میں جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا وہاں اپنے سب سے بے بس اور کمزور افراد کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ اگر آج کوئی سعد بن ربی کی بیوہ ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو تو کیا ہمارا نظام اسے وہ تحفظ دے پائے گا؟ غور کیجیے گا۔ تو یہ آج ہم نے گفتگو کی جی تفہیم القرآن کے حوالے سے سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سورہ نساء کے پہلے رکوع پہ بات ہو رہی تھی، اور 3 سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، سورہ نساء کے پہلے رکوع میں خواتین کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ دوسرا سوال، مولانا مودودی نے انسانی تخلیق اور رشتوں کی اہمیت کو کیسے بیان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ان آیات کے مطابق یتیموں کی کفالت اور مالی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ حافظ۔